السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب انوار شریعت کا پارٹ نمبر 38 پارٹ نمبر 38 پڑھیں گے، جس میں ہم بیان ہے سنت اور نفل کا بیان ہے نا۔ اس سے پہلے وطر کا بیان ہم پڑھ چکے پارٹ نمبر 37 میں۔ آئیے اس کو یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ سوال: کتنی نمازیں سنت مؤکدہ ہیں؟ ہے نا، نمازیں دیکھیے یا کے ساتھ یہ گننا بھی ہے کیونکہ زیادہ ہے نا، نمازیں سنت مؤکدہ ہے۔ جواب: 2 رکعت فجر کے فرض سے پہلے، یعنی جو صبح کی نماز پڑھتا ہوں فجر کی، اس میں جو 2 رکعت فرض ہے، اس سے پہلے والی 2 رکعت وہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کی تاکید زیادہ ہے، اس کو چھوڑنے والا گناہگار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس طرح 4 رکعت ظہر کے فرض سے پہلے، اور فجر کی تو بہت زیادہ تاکید ہے، یہاں تک کہ فجر میں تو جماعت اگر پہلی رکعت جاتی ہو دوسری رکعت جاتی ہو تب بھی وہ پڑھنے کا حکم ہے نا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر قاعدہ جاتا ہو تو پھر وہ قاعدے میں شامل ہو جائے۔ 4 رکعت ظہر کے فرض سے پہلے اور 2 رکعت ظہر کے فرض کے بعد، ٹھیک ہے۔ 2 رکعت عشاء فرض، اچھا عشاء کے فرض ہونا چاہیے نا، ٹھیک ہے، عشاء کی جو فرض ہے اس کے بعد۔ اس طرح 4 رکعت جمعہ کی جو فرض ہے اس سے پہلے، اور 4 رکعت جمعہ کے جو فرض ہے اس کے بعد۔ یہ ان سنتوں کو سنن الہدا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تمام سنتیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دیکھیں کتنی سنت نماز غیر مؤکدہ ہے، یعنی جس کی تاکید کم ہے۔ ویسے عادت تو نہیں بنانی چاہیے غیر مؤکدہ کو بھی چھوڑنے کی۔ دیکھیں کون کون سی ہے وہ۔ جواب: 4 رکعت عصر کے فرض سے پہلے، عصر کی نماز میں یہ 4 رکعت ابھی جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں بس عصر کی نماز میں تھوڑی دیر ہے، 5-7 منٹ کی دیر ہے عصر کی اذان میں، تو عصر کی جو نماز ہوتی ہے اس میں 4 رکعت فرض ہے، اس سے پہلے والی جو 4 ہے وہ سنت غیر مؤکد ہے۔ 4 رکعت عشاء، یعنی عشاء میں جو 4 رکعت ہے وہ فرض کے پہلے، وہ سنت غیر مؤکد ہے۔ اسی طرح ظہر فرض کے بعد 2 کے بجائے 4 رکعت، اسی طرح عشاء فرض کے بعد 2 کے بجائے 4 رکعت، ہے نا۔ دیکھیں اب مغرب کے بعد 6 رکعت صلاۃ الاوابین، یہ اب مطلب کہ سنت غیر مؤکدہ میں ان کو شمار کرا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 رکعت تحیۃ المسجد، 2 رکعت تحیۃ الوضو، 2 رکعت نماز اشراق، کم سے کم 2 رکعت نماز چاشت، اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت، کم سے کم 2 رکعت نماز تہجد، اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت صلاۃ التسبیح، ہے نا، نماز استخارہ اور نماز حاجت وغیرہ۔ ان سنتوں کو سنن الزوائد، ہے نا، سنن الزوائد یعنی زیادہ سنتیں، اور کبھی مستحب بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ سب بتایا، اس کے بعد اس کا نام۔ اچھا، یہ جو جتنی بھی نمازوں کے نام آئے نا وہ سب بھی آگے آ رہے تو پورا آپ دیکھیں۔ اچھا، جماعت کھڑی ہونے کے بعد کسی سنت کا شروع کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جماعت کھڑی ہو جانے کے بعد فجر کی سنت کے علاوہ، ہے نا، پہلے میں نے بتایا نا فجر کی تاکید زیادہ ہے، فجر کی سنت کے علاوہ کسی سنت کا شروع کرنا جائز نہیں۔ اگر یہ جانے کہ فجر کی سنت پڑھنے کے بعد جماعت مل جائے گی، اگرچہ قاعدہ یعنی لاسٹ میں جو بیٹھتے ہیں نا تحیات میں وہی شامل ہوگا، وہی ملے تو سنت پڑھ لے، مگر صف کے برابر کھڑے ہو کر پڑھنا جائز نہیں، بلکہ صف سے دور ہٹ کر پڑھے، یعنی پیچھے یا سائٹ میں پڑھ لے۔ دیکھیں کن وقتوں میں نفل پڑھنا جائز نہیں؟ جواب: طلوع و غروب اور دوپہر، یعنی جو سورج طلوع ہوتا ہے، غروب یعنی ڈوبتا ہے دوپہر، ان تینوں وقتوں میں کوئی نماز جائز نہیں۔ اس سے پہلے وقت کے اندر ہم پڑھ چکے مکروہ اوقات، وہی بتانا مقصود ہے۔ نہ فرض نہ واجب اور نہ نفل ان وقتوں میں نا۔ ہاں، اگر اس روز یعنی اسی دن عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو سورج ڈوبنے کے وقت پڑھ لے، اور طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان سوائے 2 رکعت سنت فجر کے تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو وغیرہ کوئی نفل جائز نہیں۔ اور نماز عصر سے مغرب کے فرض پڑھنے کے درمیان نفل منع ہے، یعنی نہیں پڑھ سکتے نا، ٹھیک ہے۔ کب؟ نماز عصر سے مغرب کے فرض پڑھنے کے درمیان، یعنی عصر بعد سمجھ لیجئے، عصر بعد اگر وہ قضا والی نماز کر رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ نیز خطبے کے وقت اور نماز عیدین سے بیشتر نفل مکروہ ہے۔ یہاں جو بتایا نا مغرب کے فرض پڑھنے کے بعد کے درمیان نفل منع ہے، پڑھنے کے درمیان جو مطلب عصر کے بعد،
تو اس میں کیا ہے، جو قضا نماز ہے تو چونکہ نماز قضا کا وقت جب نماز کو چھوڑا تو نماز کو چھوڑنا گناہ ہے، تو وہ ظاہر کر کے اگر مسجد میں پڑھے گا تو لوگوں کو معلوم چلی جائے گا کہ ابھی کون سی نماز کا تو وقت نہیں ہے، اور تو لوگ گمان کریں گے کہ یہ دیکھو نماز قضا کر رہا ہے، تو یہ ظاہر بھی نہیں ہونا چاہیے، ہے نا۔ گھر پہ پڑھ لے گھر جا کے تو بہتر ہے، یعنی جو قضا کرنی ہو اس دن کی اثر ہے وہ تو پڑھ سکتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح خواہ گھر میں پڑھے یا عیدگاہ، یہ بتائیں نا نماز عید سے پہلے بیشتر یعنی پہلے نفل گھر میں پڑھے یا عیدگاہ میں، یہ مکروہ ہے، اور نماز عید کے بعد بھی نفل نماز مکروہ ہے، جبکہ عیدگاہ یا مسجد میں پڑھے۔ گھر میں پڑھا یعنی وہ نماز گھر میں پڑھی تو پھر مکروہ نہیں۔ دیکھ اب آگے سوال، نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر جب کہ قدرت ہو تو کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے، یعنی اگر طاقت ہے اتنی تو اگر پڑھ سکتا ہے۔ نفل نماز اگر بیٹھ کر پڑھے تو رکوع و سجود کیسے کرے؟ اچھا دیکھیں بتا رہے ہیں نا، بہت ساری اس میں غلطی کر دیتے ہیں۔ بیٹھ کر پڑھے تو رکوع کرنے میں پیشانی جھکا کر گھٹنوں کے سامنے لائے اور سوری نہ اٹھائے کہ مکروہ تنزیہی ہے، پیچھے کا جو حصہ وہ نہیں اٹھنا چاہیے نا، اور سجدہ ویسے ہی کرے جیسے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی صورت میں کرتے ہیں، یعنی جس طرح کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اس میں پڑھتے اسی طرح۔ اب یہ تحیۃ الوضو کون سی نماز ہے؟ نفل نماز ہے، نام ہے تحیۃ الوضو۔ دیکھیں اس کی فضیلت بتا رہے کہ مسلم شریف میں ہے، مسلم شریف جو حدیث کی کتاب ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر و باطن سے متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، وضو کرنے کے فوراً بعد اس کو پڑھنی ہوتی ہے، اور اس کی نیت اسی طرح کریں گے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کی، ہے نا۔ اس طرف دیکھیں نماز اشراق، اچھا اب اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کیا فضیلت ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فجر کی ہے نا نماز فجر جماعت سے پڑھ کر خدا کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز اشراق پڑھے تو اسے پورے حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح نماز چاشت، دیکھیں چاشت کی نماز مستحب ہے، کم سے کم ہے نا 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے، یہ سب احادیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں نا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاشت کی 2 رکعتوں کی محافظت کرے یعنی وہی پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی ہے نا جو سمندر ہے اس کی جھاگ کے برابر ہو، یعنی وہ جو سمندر پر جو پانی کے جو فن ہوتے ہیں پرپوٹے جس کو بولتے ہیں اس کے برابر ہو۔ دیکھیں اب نماز تہجد، یہ تو آپ نے سنا ہوگا، تہجد بہت ہی بابرکت نماز آئی ہے، اس کی بھی فضیلت سن لیتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت جب عشاء کی نماز کے بعد سو کر اٹھے اس وقت سے طلوع صبح یعنی صبح کے طلوع ہونے تک، ٹھیک ہے، صبح صادق تک، اچھا طلوع صبح صادق یعنی صبح صادق کے طلوع ہونے تک ہے، یعنی جو سحری کا وقت جیسے ختم ہوتا ہے نا تو تہجد کا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ تہجد کی نماز کم سے کم 2 رکعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 تک ثابت ہے۔ حدیث شریف میں اس نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نسائی اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل کو جگائے پھر دونوں 2 رکعت پڑھے تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے، کثرت یعنی بہت زیادہ یاد کرنے یعنی اللہ کا ذکر کرنے والوں میں انہیں لکھ لیا جائے گا۔ بہت ہی بہترین فضیلت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد بہت ہی بابرکت نماز صلاۃ التسبیح، آپ نے نام بھی سنا ہوگا، تو یہاں پارٹ نمبر 39 سب وہ پڑھیں گے۔